آیت کریمہ نمبر 127 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں سورۃ نساء کے جو ابتدائی قسم کے احکام عورتوں کے متعلق، یتیم بچوں کے متعلق تھے، آج بھی انہی سے متعلق آیت کریمہ میں حکم ارشاد فرمایا، اور وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ صحابہ کرام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے حوالے سے سوال کیا، اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا جو تم پہ احکام قرآن نے لاگو کیے ہیں یہ اٹل ہیں، بدلنے والے نہیں ہیں، ان کو پورا کرنا پڑے گا، میراث میں ان کا حق دینا پڑے گا، مہر ان کا دینا پڑے گا، یتیم بچیوں کا خاص طور پر نکاح کرتے ان کا خصوصی خیال کرنا پڑے گا، ان کے نان و نفقے کا لحاظ، ان کے مہر کا پورا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ پھر اسی ضمن میں چلتے ہوئے کہہ دیا کہ یتیم بچوں کے تم نگران بنے ہو، ان کا بھی انصاف کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا، بلکہ آخر میں فرمایا ان عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے کس مخلوق ہے عورت، کمزور مخلوق ہے یتیم، ان کے ساتھ انصاف اور ان کا حق تو دینا ہی دینا، اس سے اضافی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَ، اور وہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، یستفتون وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں کا آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی النساء، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ قل نبی اعلان کر کے کہہ دو، سورۃ نساء کی شروع میں بڑی تفصیل احکام آئے تھے، لوگوں نے کہا یہ عارضی ہے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، فرمایا نہ، قل نبی اعلان کر کے کہہ دو، اللہ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان عورتوں کے حقوق اور مہروں کے بارے میں، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اور نمبر 2، وما، اور وہ حقوق اور وہ احکام ان کے یتلا جو تم پر پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر پڑھے جاتے ہیں، فی الکتاب اسی کتاب قرآن اور سورۃ نساء کے شروع میں، فی یتامى النساء یتیم بچیوں کے حوالے سے، اللاتی وہ بچیاں، لا تؤتون تم ادا نہیں کرتے ہو، ہن ان بچیوں کو، ما وہ حق کتب لہن
ہننا جو ان کے لیے مقرر اور فرض کیا گیا، وہاں اللہ فتویٰ دیتا ہے اس کا لحاظ رکھو۔ وَتَرْغَبُونَ اور تم تو رغبت تو رکھتے ہو ان تنکحوہن ان سے نکاح کرنے کی، لیکن حق نہیں دیتے ہو۔ نمبر 2 والمستضعفین اور کمزور طبقوں میں سے من الولدان بچے، ان کا بھی حقوق پورا کرو۔ وَأَن تَقُومُوا یہ کہ تم نگرانی کرو لِلْيَتَامَى یتیموں کی بالقسط انصاف کے ساتھ، ان کا پورا پورا حق دے دو۔ وَمَا تَفْعَلُوا اور جو تم کرو گے من خیر بلائی میں سے ان کے حق سے زیادہ دے دو ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ رب العالمین کان ہے بھی تمہارے اس اچھے برتاؤ کو علیما جاننے والا، اس کا تمہیں اچھا بدلہ دے دے گا۔ عورتوں کے حوالے سے سورۃ نساء کی ابتدا میں بڑے تفصیلی احکام آپ نے سنے تھے، بلکہ سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھا گیا کہ معاشرے کے اندر آپ نے سن لیا تھا عورتوں کو انسان ہونے کا حق بھی نہیں دیتے تھے، یہ آپ نے سنی تھی تفصیل۔ بلکہ عورت کو اور گھوڑے کو برابر سمجھا جاتا تھا۔ بندہ فوت ہو گیا، اس کے گھوڑے کا مالک بیٹا بن جاتا تھا، بیٹے کی مرضی گھوڑے کو اپنے کام پہ لگائے، اس کی مرضی گھوڑے کو بیچ دے، قیمت لے لو، یا اس کی مرضی گھوڑے کو کسی کو تحفہ دے دے، وہ کہتے بین ہی یہی حال ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی کا بیٹا کنٹرولر ہو جاتا تھا، اس کی مرضی اپنی خدمت میں لگائے۔ اور ایسی بھی ہے کہ وہ اگر اس کی سگی ماں نہیں کوئی اور ماں دوسری ماں ہوتی جیسے، تو اپنے نکاح میں رکھنے جاتے نکاح میں رکھیں، اور اگر پیسے لے کر کسی کو نکاح میں دینا چاہتے نکاح میں دے دیں۔ اور چوتھی صورت یہی ہے کہ کسی کو رشتہ دار کو گفٹ کرے، جا اس کی خدمت کر، عورت کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اللہ، یہ آپ نے تفصیل سنی تھی۔ اسلام نے آ کر عورت کو حق دیا ہے اور یہ بتایا عورت مرد کی طرح ایک انسان ہے، مرد کے اگر حقوق ہیں تو عورت کے بھی حقوق ہیں، برابر کے ہیں، وہ آپ نے سنا تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، پھر مزید اللہ نے ذکر کر کے فرمایا مرد اور عورت کے برابر کے حق ہونے کے علاوہ جس طرح تم میراث کے مالک ہو، عورت بھی میراث کی مالک ہے۔ پھر عورتوں کے حصے بھی آپ نے سنے، بیوی ہے تو کتنا حصہ، ماں ہے تو کتنا حصہ، بہن ہے تو کتنا حصہ، بیٹی ہے تو کتنا حصہ، یہ تفصیلات آپ نے سنی تھی۔ اسلام نے ان کو زبردست حق دیا۔ پھر ان کے مہر کا ذکر کر کے فرمایا عورتوں کا مہر کم نہ کرنا، پورا پورا مار دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً عورتوں کا جو مہر تم نے مقرر کیا خوشی خوشی دو، اس میں ڈنڈی نہ مارنا۔ وہ تفصیل آپ نے سنی، یہ نہ کہہ دینا چلو بول دو مار کون دیتا ہے، نہ جو بول دیا دینا پڑے گا۔ یہ زبانی ٹال مٹول نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی کہہ دیتے لکھ دو جی کس نے دینے ہیں، نہ لکھ دو نہیں، کس نے دینا، مار دینا پڑے گا۔ بلکہ پکا ارادہ اگر کسی کا ہو کہ میں نے مار دینا ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ آپ نے تفصیل سنی تھی۔ اب قرآن نے آ کر عورتوں کے حقوق میں میراث میں زبردست ان کو حق دیا، ان کے مار کے اوپر زبردست گرفت کی ہے، اور یہاں تک آپ نے سن لیا کہ مرد اگر مار دیے بغیر مر گیا عورت کا مقروض ہوتا ہے، اور نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا ہے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا ہوں، مقروض ہے۔ عورت کا حق کیوں نہیں دیا کرایا ہے؟ اس کی جائیداد میں سے عورت کا حق ادا کرو، میں تب جنازہ پڑھوں گا، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے جو بھی مقروض فوت ہو جاتا ہے بندوں کا حق کھا کر دبا کر، نبی فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھتا ہوں، اس کے حقوق ادا کرو انسانوں کے۔ اس میں بیوی کا حق بھی آ جاتا تھا کہ بیوی کا بھی حق ادا کرو، وہ رسا ساری جائیداد کو قبضہ کر کے بیٹھی، بیوی کو دو نا، اس کا مار دو، اس کا حصہ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو ایک بلند مقام دیا ہے، یہ اسلام تھا۔ عورت کو ایک انسان کا حق دیا، مرد کے برابر کا حق دیا، مرد سے زیادہ تحفظ دیا۔
کہ وہ صنف نازک ہے، اس کا لحاظ رکھو، کمزور مخلوق ہے، مرد ذرا طاقتور ہے، مرد کو کہا کمائی کر کے دینا تیرا کام ہے، عورت کا خرچہ تیرے ذمے، کپڑا تیرے ذمے، اس کا نفقہ کھانا پینا تیرے ذمے، اس کی رہائش تیرے ذمے، اور تیری اور تیرے بچوں کی خدمت کرنی عورت کے ذمے۔ حقوق دیے زبردست کر کے۔ مردوں نے کہا سارا بوجھ ہمارے اوپر، مار بھی اس کو ہم دیں، میراث بھی اس کو ہم دیں، یہ تو میراث بھی لے گئی، مار سے بھی لے گئی ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے بات چیت کرتے کرتے مان لیا صحابہ نے، ٹھیک ہے جی، مانتے چلے گئے۔ آج کی آیت سنو۔ اب بعض صحابہ نے کہا کہ یہ عورت کے بڑے زبردست احکام آئے ہیں، میراث میں بھی، مہر میں بھی، حقوق میں بھی، تو یہ عارضی ہوں گے۔ بہت سارے احکام اسلام آج حکم دیتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا یہ منسوخ ہو جائیں گے کہ یا نبی پکے پکے حکم ہے؟ یہ سوال آج صحابہ نے یہ کیا۔ معاشرے کے طور پر جو معاشرے میں عورتوں کو یہ چیزیں نہیں دی جاتی تھیں، صحابہ نے کہا یہ جو حکم دیے تھے ہم تو دے رہے ہیں، لیکن یہ پکا پکا نظام آ گیا۔ آگے اللہ نے وہی انداز اختیار کر کے زبردست قسم کی کلام کر کے فرمایا، نبی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں فتوے طلب کرتے ہیں، تو ان کو بتا دو قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، یہ فتویٰ مفتی کا نہیں، مولوی کا نہیں، عالم کا نہیں، شیخ الحدیث کا، یہ فتویٰ اللہ کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، ماننا پڑے گا تمہیں۔ لمبا فتویٰ ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے یہ فتویٰ۔ اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، ان عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ان کے مہر کے بارے میں، ان کی میراثوں کے بارے میں، ان کو میراث دینی پڑے گی۔ یہ کہہ دیتے ہیں جی باپ کی جائیداد میں سے بیٹے کو ہی دے دو، عورت کو آج منسوخ کر دو آگے پیچھے۔ فرمایا نہیں، پکا پکا فتویٰ ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں عورت پسی ہوتی ہے، کہیں مطالبہ کر دے بھائی سے کہ مجھے مکان میں سے حصہ دے دو، ناراضگی آ جاتی ہے، لڑائی آ جاتی ہے، بہن نے حصہ کیوں مانگا؟ تو اپنا حق مانگا ہے، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اس کا حق اس کو دے دو، تم اپنا حق رکھو، دینے والا اللہ ہے۔ تمہارا باپ تھا تو اس کا بھی باپ ہے، تمہاری ماں ہے تو اس کی بھی ماں ہے نا۔ اور کہتے ہو جی ہماری جائیداد سے لے کر ادھر چلی جائے گی، وہ تو غیر مرد کے پاس رہتی ہے، تو تمہاری بیویاں بھی غیر مرد کے پاس سے لے کر آئیں گی نا۔ تمہیں تو ادھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ادھر سے آتی بھی، تمہاری بیویاں بھی لے کر آئیں گی، کوئی تھوڑا لائے گا کوئی زیادہ لائے گا، یہ تو فیصلے اس کی ہوتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے، لیکن حق دو۔ فرمایا اللہ کا یہی فتویٰ ہے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ فتویٰ دیتے ہیں عورتوں کے بارے میں، ان کو میراث میں حق دو، یہ منسوخ نہیں ہوتا ہے، ان کے مار بھی دو۔ ربا کیا کیا چیزیں دیں؟ اللہ آگے اللہ نے بہت مختصر لفظ استعمال کیا اور فرمایا وما یتلی علیکم فی الکتاب، جو جو تمہارے اوپر اسی کتاب قرآن سورۃ نساء کے شروع میں تلاوت کیا وہ سارا پورا کرنا پڑے گا، کوئی منسوخ نہیں ہے۔ وما یتلی علیکم، جو تمہارے اوپر یہ تلاوت کی گئی ہے کلام الہی، اس میں جو کچھ ہے ٹھیک ہے، یہ منسوخ نہیں ہوتا ہے، یہ دینا پڑے گا۔ فی یتام النساء، خاص طور پر یتیم لڑکیوں کے حوالے سے فرمایا ان کا زیادہ لحاظ رکھنا پڑے گا۔ یتیم بچی کا اس لیے قرآن نے زیادہ زور دیا نا، کسی بچی کا باپ ہے تو باپ کے ڈر سے حق دے دیتے ہیں کہ باپ جی ہے، ماں ہے جی، اور یتیم بچی کا رکھوا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، جیسے دبا دو دبا دو، جتنی خدمت لے لو لے لو، مار دیتے دو، نہ دیتے تو نہ دو، خرچہ پورا دیتے تو دو، نہ دیتے نہ دو۔ فرمایا یاد رکھو اللہ کہتا ہے یتیم بچیوں کے بارے میں خصوصی تاکید ہے، ان کو دو، کہ ان کا لحاظ رکھو۔
فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یتیم بچیوں کا فرمایا جو تم نے ان کے لیے مہر میراث مقرر ہوئی ہے وہ ان کو دینے پڑے گی۔ اور عرب میں بھی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ تھا۔ عرب کے معاشرے کے اندر یتیم بچی کے حوالے سے یتیم بچی رہ گئی ہے تو ظاہر بات ہے باپ فوت ہو گیا تو یتیم بچی کا رکھوالا، ذمہ دار، والی چچا ہوگا، ماموں ہوگا، اور یا چچا بھی نہیں ہے تو چچے کا بیٹا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میری کزن ہے، میری چچا زاد بہن ہے، میرے چچی کی بیٹی ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اب وہ ذمہ دار بچی کا بن گیا تو چچے کی جو جائیداد تھی بچی کے ساتھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ بچی ہو جاتی تھی تھوڑی بڑی تو عرب والے بھی یہ کر لیتے، اگر بچی حسین بھی ہے، جمال والی بھی ہے، مال والی بھی ہے، چچا زاد کہتا ہے میں خود نکاح کرتا ہوں۔ کیوں؟ بچی بھی جمال والی، مال بھی ہے، دو کام ہو گئے ہیں۔ چچا ہے وہ اپنے بیٹے سے شادی کرا لیتا ہے، کہتے کیوں؟ کہتا ہے بچی کے پاس مال بھی ہے باپ کا، جمال بھی ہے میرے بیٹے کے نکاح میں۔ یہ دونوں چیزیں اس سے لے لیں جمال اور مال کی وجہ سے، لیکن بچی کا جو مار ہے وہ پورا نہیں دیتے تھے۔ کون پوچھے؟ باپ اس کا ہے ہی نہیں، تھوڑا سا مار مقرر کیا وہ بھی نہ دو، چلو جی خیر ہے اس وقت مولوی صاحب نکاح پڑھ بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ شریعت نے فرمایا خبردار یہ یتیم بچی کا حق پہلے دو۔ نکاح کرتے ہو وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، تم ان کے نکاحوں میں تو رغبت کرتے ہو، چاہت رکھتے ہو مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، تو جو ان کا مقرر شدہ حصہ ہے وہ بھی دو، مار دو۔ کہتا ہے کون پوچھنے والا، میں خود ذمہ دار ہوں، میں چچا ہوں، والی ہوں، میں چچا زاد ہوں، بس میں خود ذمہ دار۔ فرمایا یہ کام نہ کرنا۔ دوسرا کام یہ ہوتا تھا عرب میں، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جہالت بڑی بری مرض ہے، شیطان ہمارے اندر بھی آیا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ اگر بچی کے پاس جمال نہیں ہے، مال ہے، تو کہتا ہے یہ بچی کہیں اور نکاح کر کے دے دی، مال بھی ادھر لے جائے گی، مال تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو بچی جمال والی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے وہی کزن کو بھی، لیکن کہتا ہے نہیں بھی ہے نا، نکاح کر کے پابند کر لیتا ہوں، گھر کی خدمت تو کرے گی، مال تو آ جائے گا، باقی دفع کرو۔ اللہ، بات سمجھ آئیے؟ مال کے لیے بچی کو پابند کر دیا، خدمت کے لیے پابند کر دیا، لیکن بچی کے ساتھ رغبت نہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ازدواجی۔ ایک اور شادی رچائی ہوئی ہے، دو رچائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں ادھر کام چلتا ہے، چھوڑو دفع کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان عورتوں کا حق ادا کر دو، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لکم ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوا وترغبون عن ان تنکحوا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے میں نے بات کو بدلا ہے۔ فرمایا تم ان بچیوں سے خود اعراض کرتے ہو، حقوق زوجیت کا لحاظ نہیں ہے، لیکن مال کی وجہ سے بچی پابند کر دی ہے، خود تمہاری نکاح کی چاہت نہیں تھی۔ اور یہی ہوتا تھا، کبھی کبھی اس بچی کو گھر میں بٹھائے رکھتے، رشتہ دیتی ہی نہیں تھی کسی کو، کیوں؟ مال لے کر چلی جائے گی، تو اس سے خود نکاح کرو نا۔ کہتے نہیں میری چاہت نہیں ہے، بیچاری کی زندگی بھی برباد، مال تم نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، مال کی وجہ سے بچی کے حقوق تباہ۔ فرمایا ناجائز ہے، اس بچی کا پورا پورا حق ہے، دے دو، یا نکاح کرو یا کسی مناسب جگہ نکاح کر کے دو۔ تو اس سے تم تو خود اعراض کرتے ہو، نکاح نہیں کرتے ہو، لیکن مال کو سٹور کرتے ہو۔ فرمایا ناجائز ہے۔ پھر اسی زمن میں یتیم بچوں کا بھی حق چچے ماموں ضبط کر دیتے تھے۔ یتیم فوت ہو گئے، باپ فوت ہو گئے، یتیم بچے کا مکان ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، کوئی پیسہ پائی ہے، چچا ماموں اس کا یا خاندان کا کوئی بندہ اس کا نگران بن جاتا،
اور نگران بننے کے بعد ان کے ساتھ انصاف کا تقاضا پورا نہیں کرتا، چچا جائیداد میں اس کو پوری جائیداد نہیں دیتا، کہتا ہے بھائی فوت ہو گیا، یہ بھتیجے تھوڑا سا دے کر پار ٹرکا دیا ہے، اور بچے بولیں تو کہتے ہیں اتنا ہی بنتا ہے، یہ تو میرا ہی تھا سارا۔ اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیم بچوں کے نگران بنے تو انصاف کے ساتھ نگران بنو، جو ان کا مال تم نے لیا وہ واپس کرو، جو ان کا حق ہے وہ واپس کرو۔ وہ سورۃ نساء کی شروع میں آپ نے پڑھ لیا، یتیم کے مال میں سے اگر تم معمولی طور پر بھی کھاؤ گے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھرو گے۔ فرمایا انما یاکلون، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ بظاہر یہ کہے گا میرا مکان، میری جائیداد، میری دکان، میرا پیسہ میرے پاس آ گیا۔ فرمایا نہ 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 نہ، یہ مرنے کی دیر ہے، یہی پیسہ آگ بن کر آئے گا۔ فرمایا یتیم کے نگران بنتے ہو تو انصاف کے ساتھ بنو، جو اس کا حق ہے اس کو دو، میراث میں ہے، اس کی کفالت میں ہے، اس کی تربیت میں ہے، اس کی تعلیم میں ہے، پورا پورا اس کا حق دو۔ اس کا پیسہ تمہاری طرف نہ آئے، تمہارا ادھر چلا گیا تو خیر ہے، اس کا پیسہ نہ کھانا یتیم کا، اور اگر کھاؤ گے جہنم میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ اور وہ میں نے وہاں ہی حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اللہ نے دکھایا، بہت سارے لوگ دکھائے تھے ہاں عبرت کے لیے کہ امت کو بتا۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا عجیب قسم کے لوگ، وہ بھی میں نے جہنم میں دیکھے جن کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، آگ کے شعلے، آنکھوں سے آگ کے شعلے، کانوں سے آگ کے شعلے، ناک سے آگ کے شعلے، گویا انسان کا جو سوراخ ہے ان سے آگ کے شعلے باہر آ رہے تھے۔ تو آگ کے شعلے کیوں آئے تھے؟ پیٹ میں آگ ہوگی تو پھر شعلہ جہاں سوراخ ہوتی وہاں سے نکلتا ہے۔ لوہار کی بٹھی میں جاؤ، وہ نیچے سے بٹھی بند، آگ لگاؤ گے تو وہ شعلہ اوپر سوراخ کی طرف جائے گا، نکلے گا، جو بھی ایسے نظام ہوتا ہے۔ تو میں نے جبرائیل کو پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ سے آگ کی لپٹیں شعلے آ رہے ہیں، ناک سے، آنکھوں سے، کان سے، شرمگاہوں سے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں، اللہ بچائے۔ فرمایا یتیم کے مال کی انصاف کے ساتھ نگرانی کرو، یہ اللہ کے فتوے ہیں، یتیم بچیوں کے، یتیم بچوں کے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرو۔ یہ فتوے بدلتے نہیں، اللہ نے فتویٰ پکا دے دیا، صحابہ اس کو برابر چلاؤ اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ساتھ ساتھ آخر میں اللہ نے عجیب جملہ استعمال کیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ عورتوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ جو تم خیر کا معاملہ کرو گے ان کے حق سے زیادہ دے دو، ان کو ان کی ضرورت سے زائد دے دو، ان کو خوش رکھو۔ فرمایا ان اللہ کان بہ علیما، تمہارے کردار کو، تمہارے عمل کو، تمہارے دل کو رب جانتا ہے، وہ تمہیں نوازے گا، تمہارے اوپر رحمت کرے گا۔ اور یتیم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، گھر میں یتیم بچی آ گئی، بتیجی ہے، بانجی ہے، کوئی بات نہیں، اس کا باپ نہیں ہے، یتیم سمجھ کر اس کا خیال کرو گے، اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم بچے کی، بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی رکھو گے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہر بال کے بدلے میں اس کو اجر ملے گا، صرف ہاتھ رکھنے سے، اور اس کا لحاظ رکھنے سے کتنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ چونکہ ہوس کا ہے، غرض پرستی کا ہے، مال پرستی کا، یہ کہتا ہے مال آئے دفع کرو، دفع نہ کر، اسلام کے تقاضے پورے کر، اسلام والا تمہارے اوپر رحمت کرے گا، کرم کرے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب
تحفے کی شکل میں پہنچا دے۔ یا اللہ ان کے اجر جزیل عطا فرما، ان کی بخشش کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت پہ جگہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان مرد و خواتین کلمہ گو مومن فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ تو سب کو معاف فرما دے، سب کو جنت نصیب فرما۔ اس راستے کی تیاری اور فکر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے مسلمان کو حقیقی مسلمان بنا، برائے نام مسلمان بنا ہوا ہے، یا اللہ مسلمان کو حقیقی مسلمان بنا، اسلام والا کردار، اسلام والا اخلاق، اسلام والے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان جگہ جگہ ظلم اور بربریت کا شکار ہے، غیبی ان کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی نصرت فرما دے۔ یا اللہ جیسے تو نے بدر میں بغیر اسباب کے مدد فرمائی تھی صحابہ کرام کی، یا اللہ ایسی بدر فلسطین والوں کے لیے ایسی نصرت نصیب فرما۔ اس کے مقابلے میں یہود کے پشت پناہوں اور سہولت کاروں کے اسلحے کو برباد فرما دے، ان کے اسلحے کو ناکام فرما دے۔ یا اللہ ان کی ظلم اور بربریت سے فلسطین کے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو محفوظ و سلامت فرما۔ یا اللہ ان کو مزید حوصلہ اور استقامت عطا فرما، دین کا جذبہ نصیب فرما، دیگر مسلمانوں کو ان کے لیے ہمدردی، محبت، عقیدت والی کیفیت نصیب فرما، مسلمان کو یکجا ایک جسم بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔